سنتے رہتے ہیں کہاں کیا ہوا. ہم گلے کو نہیں لگا سکتے, ہم سیلنگ جا کر کسی سے بات نہیں کر سکتے, جیسے حد تک کوئی انسان سے دیکھا ہوا یہ اللہ اپنے ساتھ منوا رہا ہے. بڑی بڑی ٹیکنالوجی سب کے رکا ہوا ہے, مگر میں بڑے ادب سے کہوں گا کہ جنہیں آپ نہیں بولے کہ ہمیں اس وائرس کے کرونا سے ڈرنے کی ضرورت ہے, گھبرانے کی ضرورت ہے. اتنا ہم سب کو یقین ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہاں, اگر اس کا خالق کے حکم دے, اگر اس کا خالق ہی کچھ کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں. کوئی ہو کورونا یا وائرس یا بیکٹیریا کوئی اور بھی ہو, کسی کا کچھ بال بھی کرنے کا چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. آبادی میں جب کافی کے لشکر کے کنٹیاں گراتے اتنا زبردست لشکر اکٹھا جاتا ہے. آبادی میں پہلے بھی تھی, اس کے بعد بھی تھی, کسی پر بھی حملہ نہیں کیا. گویا آبادی میں خود کو کچھ نہیں کر سکتی. کالا رکھنے کا یہ کافی آپ سب جانتے ہیں. آبادی میں تو پہلے بھی تھی, لیکن نہ اس کے پہلے کسی کو نقصان پہنچتا ہے, نہ اس کے بعد جب اللہ نے حکم دیا کہ ختم کرنا ہے تو یہ ختم کرنا ہے. ہوا ہمیشہ چلتی ہے, ہوا کی وجہ سے ہم زندہ نہیں رہ گیا, لیکن کتنی قومیں ہیں کہ ہوا کو بھی انہوں نے تباہ و برباد کر دیا. بچیاں جو چل جاتی ہیں پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں, لیکن جب چاہتا ہے اللہ کو اسی پانی کے ذریعے. آپ سب جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر دیا گیا, کوئی بچا ہی نہیں, بس ان کے چاند ایمان والے ساتھی بچ گئے. آگ کے بغیر بھی ہم نہیں مل سکتے, لیکن اسی آگ سے جب اللہ حکم ہوتا ہے تو چند لمحوں میں بچیوں سے بچیاں جو ہے خاص ہو جاتی ہیں. زلزلے بھی آتے رہتے ہیں, لیکن جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو زلزلہ بھی نقصان کرتا ہے. گیس وائرس کوئی بھی ہو, یہ جب اللہ نے بنائی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی. جب اللہ چاہتا ہے تو نقصان کرتا ہے. لہٰذا یقین رکھو کہ سب کی وائرس اللہ کے ڈرنے سے نہیں آدمی ہم کو جب ہم کہ آپ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں اکثر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ دیکھ سکتے ہیں, کاروبار, ملازمت, نوکری ہے, دکانداری ہے, یہ ہے وہ ہے, اللہ تعالیٰ نے کام کر دیا, کام کیا اللہ تعالیٰ نے حقت پورا کرنے کے لیے یقین یہ حقت پورا کرنے کے لیے کہ آج آپ کو بہت زیادہ فرصت دے کر آزمائے اس بات کی کوئی دن میں قرآن پاک پڑھنے کی لگن ہے. آپ حقت نہ ہونے کی وجہ سے قرآن سے دور یا آپ کا دل ہی نہیں لگتا قرآن پاک پڑھنے. آج ہمارے لیے بڑا امتحان ہے. آج بھی اگر ہم قرآن کی طرف رجوع نہ کریں, قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں, آج بھی ہم کہہ سکتے نہیں ہے.
ہم موبائل کے ساتھ، ٹیلی ویژن کے ساتھ یا آپ کی گپ شپ میں مصروف رہیں تو یہ بہت بڑا اشارہ ہوگا، اس طرح چھوٹا ہوگا، پھر ہمیں اللہ بچائے کسی بڑے عذاب کے لیے کیا کرنا ہے۔ چھوٹے عذاب کے بعد پھر بڑا بھی آتا ہے، انسان کدھر نہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کیونکہ اللہ کی کتاب یہ میرا کتاب ہے، جس وقت جس گھڑی جہاں بھی آپ اللہ کی بات کو دوا اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے مانگو میں جواب دوں۔ ہم مانگتے ہیں اللہ کی دعا، اس وقت ہماری رہنمائی کر ہم کیا کریں۔ اب دیکھیے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی، سورۃ الانفال آیت نمبر 37 اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا، ہرگز نہیں دے گا، وانت جبکہ آپ کے میں موجود۔ حضور سے فرمایا جائے جب تک آپ ان میں ہیں اس پر اللہ کا عذاب نہیں آئے۔ ایک بات واضح ہو گئی کہ جب تک کسی قوم کے اندر رسول موجود ہوتا ہے عذاب اس پر نہیں آتا۔ اور دوسرا وما کان اللہ معذبہم، اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں، وہم یستغفرون، جب وہ استغفار کرتے۔ جب کوئی قوم، جب لوگ اللہ سے معافیاں مانگے، استغفار کریں تو ان پر عذاب نہیں آتا، یہ اللہ کا جو تو فیصلہ ہے۔ خود آپ یہاں سے جا کر قرآن مقدس کھولیں، دیکھیں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 37 اللہ آپ کو عذاب نہیں دے، بہت بڑی خبر۔ بچنے کا سب سے مضبوط ہتھیار ہمارے پاس جو ہے وہ استغفار ہے، لیکن استغفار سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ معافی اگر مانگنی ہے تو کس چیز کے لیے معافی مانگنی ہے۔ بھگوان کو بلایا، اس پر آیا، دوسرے دماغ غلط بنتے ہیں، شیطانی کام ہوتے ہیں، اخلاص ہوتا ہے، دو کی جگہ 10 خرچ ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پہ بھی ہم کو دھیان دینا ہے کہ کوئی ہم اللہ کو ناراض تو نہیں کرتے، کیونکہ اسلام جو ہے صرف بلیک اینڈ وائٹ کو ہم کریں، جس میں گرے نام کی کوئی چیز نہیں، یا آپ مسلمان ہے یا آپ نہیں ہے، بیچ میں کوئی راستہ نہیں۔ اگر آپ اللہ کی ہدایت سے چلتے ہیں آپ مسلمان ہیں، مومن، اگر آپ نہیں چلتے آپ نہیں، گرے یہاں نہیں ہے۔ اور اس کے لیے قرآن میں ترمیم کی ہے کہ وہ مناسب ہو، اور مناسب کے لیے اللہ نے فرمایا مناسبین فی الدرک الاسفل من النار، وہ تو آگ کے سب سے نچلے سڑک جو ہے وہ مناسب کے لیے۔ لہٰذا آج دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ ہم سے کون کون سی غلطیاں ہوئی ہیں، ہم واپس آ رہے ہیں اپنے رب کی طرف، پلٹیں گے اپنے رب کی طرف اور اپنے اللہ سے معافی مانگیں۔ غنیمت جانے، اللہ کا شکر ادا کرو، اس وقت آپ معافی مانگتے ہیں اللہ کا نام آپ کی زبان پہ آتا ہے۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب اللہ کی ناراضگی بڑھ جاتی ہے، پھر انسان چاہتا ہے کہ میں اللہ کو پکاروں، اللہ کا نام زبان پر نہیں۔ حضرت مولانا آصف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، انہوں نے کہا ایک شخص کے بارے میں کہ وہ گڑاتا ہے، اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ کا نام ہی اس کی زبان پہ نہیں آتا۔ وہ گر پڑا، رویا، گر گرایا، اور اس کے بعد انکار کیا کہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے، کیا ہوا؟ اس سے کہا گیا کہ تم نے فلاں وقت، فلاں دن اور فلاں وقت دین کا مذاق کیا، دین کی کسی چیز کا مذاق کیا، کسی ایک چیز کا مذاق کیا، اس سے وہ توحید چھین گئی کہ اس کی زبان پہ اللہ کا نام ہے۔ ہم سے بڑے بڑے گناہ ہوئے، لیکن اب بھی اللہ کا کتنا کرم ہے، احسان ہے، اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے
کہ ابھی ہم سے اللہ کا نام ادا ہو رہا ہے زبان، لہٰذا ہم اللہ سے مانگیں، گڑگڑائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاف کریں۔ اس کے لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا، جو بھی سن رہے ہیں میں بتاؤں گا کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے، میرے ساتھ آپ کی پڑھائی اپنے گھروں میں میرے ساتھ ادا کریں، لیکن شعور کی بیداری کے ساتھ۔ اسی بارے میں نے چاہیے ان کمزوریوں کا ذکر کیا تھا جو ہمارے اندر ہیں، کسی بھی اعتبار سے ان کو یاد کریں، چاہے ہم نے کسی کی زمین ہڑپ کی ہو، چاہے ہم نے انکروچمنٹ کی ہو، چاہے ہم نے راستے بند کیے ہوں، چاہے ہم نے نالیاں بند کی ہوں، چاہے ہم نے کسی کی غیبت کی ہو، چاہے ہم نے کسی سے نفرت کی ہو، چاہے ہم نے کسی کو دکھ پہنچایا ہو، کسی بھی اعتبار ان تمام چیزوں کو یاد کر کے، ان تمام کمزوریوں کو یاد کر کے، اور آج ان برائیوں کی طرح میں تذکرہ کیا، ان کا بھی ہم کریں گے کہ ہم نے یہ کمزوریاں ہیں۔ آپ کی بات یہ نہیں کہ جب سامنے آ کر بولتے ہیں یہاں سے ہم، چاہے ائمہ ہو، علماء ہو یا لیڈرز ہو، مسلم امت کے سب کے اندر یہ کام ہے اور بہت زیادہ کام ہے۔ ہم سب، میں، آپ سب ہم مل کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور معافی کس انداز سے ہم معافی مانگیں گے میں بھی پڑھوں گا، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں، اپنے دل میں ہی پڑھیں مگر ضرور پڑھیں۔ پہلے ہم درست سے پڑھیں گے، پھر اس کے بعد گناہ ہم نے یاد کیے، زبان سے، آنکھوں سے، بانوں سے، ہاتھوں سے، اس انداز سے ہم نے گناہ کیے، ان کو یاد کریں، پہلے درست سے پڑھیں گے، پھر ہاتھ پڑھیں گے، پھر دعا کریں گے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم۔ استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب واتوب اليه، استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب واتوب اليه، استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب واتوب اليه، استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب واتوب اليه، استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب واتوب اليه، استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب واتوب اليه، استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب واتوب اليه، استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب واتوب اليه، استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب واتوب اليه، استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب واتوب اليه، استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب واتوب اليه۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف اللهم اغفر لنا وسجل أخلاقنا في القرآن واملأ قبورنا بروحك يا إله أمسكم معكم يا إله العالمين أمسكم معكم يا إله العالمين ہمارے شبیرہ صدق رحمہ کو معاف کر اے اللہ ہم گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تحزن کو اے اللہ العالمین کہ ہم سے کسی بھی اعتبار چاہے خلوت میں یا جنت میں اے اللہ العالمین جو بھی ہم خطا ہے گناہ کو اے اللہ العالمین معاف کر اے اللہ ہم گناہ گار اے الہ العالمین ہم گناہ گار ہمارے گناہوں کو معاف کر ہمارے
اللہ ہماری اگر کوئی عبادت کوئی ادا آپ کو پسند آئی اس کا واسطہ لے کر ہم کہتے ہیں کہ ہم محمد کے اجتماع کریں پوری دنیا انسانیت کریں ہم سب کو آزاد سے بچا ہم سب کو تکلیف سے بچا ہم سب کو پریشانی سے بچا ہمارے بچوں کو سلام ہماری جوانی کو سلام ہماری تقسیم کو ہماری ہم کو ہماری تقسیم کو سلام ہم سب کی ہم تمام دنیا کے انسانوں کے لیے بھلائی مانگتے ہم تمام انسانوں کے لیے بھلائی ہر ایک کو عافیت عطا فرما ہر ایک کو عافیت عطا فرما ہم سب کو عافیت عطا فرما ہم سب کو معاف کر دیں ہم سب کو معاف کر دیں ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑی مجرم ہیں ہم سے بڑی بڑی غلطی ہے ہم سے بڑی بڑی غلطیاں ہوں ہم اقرار کرتے ہیں آپ کے دربار میں آئے کہ اللہ ہم سب کو معاف کر دیں معاف کر دیں آپ کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے اللہ ہمارے یہ ہاتھ آپ کے دربار میں اس قابل تو ہے نہیں کہ آپ کے دربار میں جھنڈے ہاتھ یہ گناہگار ہاتھ یہ خطا کار ہاتھ ہے لیکن اللہ تیری رحمت سے بڑی بچی ہے اللہ تیری رحمت سے بڑی اللہ تیری رحمت سے بڑی بچی ہے اللہ تیری رحمت سے بھائی تو آپ سب کو معاف کرو سب کو معاف فرما دے اللہ ہمارے دل میں آپ کی محبت ہے اپنے کلام کی محبت ہے اللہ ہمیں راضی کر دے ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور اس امانت سے جھوٹ سے اپنے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما امانت کو اپنے غیر سے تعلیم تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما اللہ تمام انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما اللہ ہماری یہ خطا جو آج تک ہوئی ہے بہت بڑی خطا ہم سے ہوئی ہے تاخیر ہوئی ہے کوتاہی ہوئی ہے اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے ہمیں خیانت کی ہے سامان کی اللہ ہمارے کو ادا کرنے کی سب کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کی طرف ہمارے گھروں کے اندر یہ بیمار یہاں کے بیمار اب کاملہ عادلہ دائمہ مستمرہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اے اللہ ہم سب کی طرف سے درود و سلام پہنچا دیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ہمارے ساتھیوں نوجوان ساتھیوں مسجد کے لیے دن کرا رہے ہیں مسجد کے لیے جس طرح سے آپ مسجد کے لیے آپ کا مانتی جو بھی آپ لینا چاہیں گے لے سکتے ہیں یہ آپ گھر آپ تک پہنچ جائیں گے جو بھی سیکھنا چاہیں روپیہ مہینہ کا لگے گا کوئی جتنا اس کی بات ہوگا یہ آپ تک پہنچے گا اس کو آپ فل کریں گے یہ ہر مہینے کرتا رہے گا تو ہم نے یہاں پہ ایسا ہر مہینے کرتے ہیں اس کے لیے ایسا ہی ہوگا ان شاء اللہ